السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اٹریکشن آف اسلام۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکیں۔ ترجمہ: ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں۔ انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا ڈالا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 56۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح و فلاح کے تمام طریقوں کو استعمال کیا ہے تاکہ روز آخرت میدان حشر میں اس کے بندے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ہم کو یہ معلوم ہو جاتا تو ہم سیدھی راہ ہی اختیار کرتے، احکام الہی سے انحراف نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے وہ اپنی تخلیق انسان کی ہر حرکت اور ہر سوچ تک اس سے پوری طرح واقف ہے۔ اسی باعث اس کی اصلاح و رہنمائی کے لیے نہ صرف کتب الہیہ نازل فرمائی اور ان کتب الہیہ کی ہدایت و تاکید کو سمجھانے پہنچانے کے لیے اپنے منتخب بندوں کو رسول بنا کر بھیجا، جیسا کہ خود قرآن مجید کے نزول سے پہلے اس کتاب الہی کو سمجھانے پہنچانے والے نبی آخر الزماں کی بعثت فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی احکامات الہی ملنا شروع ہو گئے اور حکم ہوا کہ اب اپنی نبوت کا اعلان عام فرما دیں، تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے اور تبلیغ دین حق کے خلاف اپنی جھوٹی باطل قوتوں کے ساتھ صف آرا ہو گئے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ دین حق کو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی غروب کر دیں۔ اس لیے وہ طرح طرح سے نہ صرف آیات الہی کا مذاق بناتے اور الزامات لگایا کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہیں، لیکن وہ کسی پرانے قصے واقعات کو سن کر یاد کر لیتے ہیں اور پھر برسر عام انہیں سنا کر اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ کفار مکہ اور مشرکین مکہ انہی الزامات اور کوششوں کے بارے میں اور دین حق کی اہمیت و حقیقت کے بارے میں آیت کریمہ میں ارشاد الہی ہوا ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ واضح فرما دیا ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہو رہا ہے۔ ترجمہ: یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو یہ سراسر شفا اور رحمت ہے۔ ہاں، ظالموں کو بجز اس سے نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ اس ہی مفہوم کو سورہ یونس کی آیت 57 میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے۔ ترجمہ: اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک چیز ایسی آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ان آیات مبارکہ میں رب ذوالجلال قرآن مجید کی افادیت اور اہمیت کا اعلان فرما رہا ہے۔ کفار مکہ جس چیز کی مخالفت اور اس کا انکار کر رہے تھے، جسے وہ جادو سے تعبیر کر رہے تھے اور طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے اور اہل ایمان کو باخبر کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن تو ایک غیر معمولی اور بڑی اہم رہنما اور فلاح کی کتاب ہے۔ جو لوگ قرآن عظیم کو اپنا رہنما اور کتاب آئین مان لیں، ان کے لیے اللہ رحمت ہے، ان کی تمام ذہنی، نفسانی، اخلاقی اور تمدنی مسائل و امراض کا شافی علاج بھی ہے۔ مگر ان کے مقابلے میں جو لوگ قرآن کی نفی کرنے والے، اسے رد کرنے والے ہوں گے، اس کی رہنمائی اور ہدایت سے منہ موڑنے والے ہیں، وہ در حقیقت خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ظالم لوگ ہیں۔ قرآن کریم ان کے لیے فائدے یا نفع حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ الٹا ان کا خسارہ بڑھا کر نقصان میں ڈالنے والی کتاب ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب تک قرآن مجید نہیں آیا تھا یا جب تک وہ اس سے واقف نہیں ہوئے تھے، یعنی بے خبر تھے، تب تک ان کا نقصان اور خسارہ محض جہالت اور ناواقفیت کا خسارہ تھا۔ لیکن جب قرآن ان کے سامنے آ گیا اور انہیں حق و باطل کا فرق کھول کر بتا دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہو گئی۔ اب اگر وہ اسے رد کر دیں گے تو گمراہی پر اصرار کریں گے، جانتے بوجھتے ہوئے انکار کریں گے۔ اب وہ جاہل نہیں بلکہ ظالم اور باطل پرست بن جائیں گے۔ کتاب الہی آ جانے کے بعد اب ان کی حیثیت بدل گئی۔ اب وہ اپنی گمراہی کے پورے ذمہ دار ہوں گے اور پوری سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ اب ان کا خسارہ جہالت کا نہیں بلکہ شرارت کا خسارہ ہوگا، جو یقیناً جہالت سے بڑھ کر ہی ہونا ہے۔ اس بارے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا پھر تیرے خلاف حجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید اتارنے کو واضح فرما دیا ہے تاکہ اس کے بندے اسے سمجھ سکیں اور اسے اپنا سکیں اور اپنی آخرت کی زندگی کا بہتر بندوبست کر سکیں۔ سورہ نحل میں ارشاد الہی ہو رہا ہے۔ ترجمہ: اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر چیز کو واضح کر دیں،
جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔